یہ تو حسن اخلاق سے چلے گی، میٹھے بول سے چلے گی۔ میرے نبی حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے۔ کوئی اظہار عشق تھا، اللہ کی قسم اظہار تعلیم تھی۔ سکھایا کہ زندگی گزارنی کیسے۔ ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، چونکہ ابھی شروع میں ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، تو آٹا گوندھ کے دیتے تھے۔ اور عرب بڑی بڑی بوٹیاں پکاتے تھے، تو حضرت عائشہ بوٹی اٹھا کے ایسے نوچتیں اور پھر رکھ دیتیں، تو اللہ کے نبی بوٹی اٹھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے نوچ کے دکھا کے کھاتے تھے۔ میرے رب کی قسم اظہار یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ زندگی کیسے گزاریں۔ پھر بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے پانی پینے کے، چھوٹے گلاس نہیں۔ چھوٹا گلاس تو بخل کی نشانی، اب تو اور چھوٹے ہو گئے کہ کپ کو گلاس بنا دیا۔ گلاس ہوتے تھے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا پانی پی رہے ہیں، رکھ دیا، میرے نبی اٹھا کر جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے تھے۔ صرف تعلیم۔ جس ہستی نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اس کو کسی چیز کی رغبت ہو سکتی ہے؟ جنت بھول جائے گی جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے اور پھر پردہ پوشی فرمائیں گے تو کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے، تو چاہیے۔ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھی، ہمیں سکھانے کے لیے۔ ہاں سفر سے واپسی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی تیز ہو جاؤ، وہ سارے تیز ہو گئے، یہاں تک کے نظروں سے غائب ہو گئے، ٹھیک۔ تو اب کون رہ گئے؟ اما عائشہ اور میرے نبی۔ تو اما عائشہ نے ہی میرے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، دوڑ لگائیں، لگائیں، اللہ اکبر، کہا جی لگائیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہے۔ پھر کچھ عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، پھر ایک سفر سے واپسی ہو رہی، آپ نے کہا ہاں بھائی آگے جاؤ، وہ سارے آگے جا گئے، اجل ہو گئے۔ آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، کہا جی لگائیں۔ تو کہا ان دنوں میں موٹی ہو گئی، تبدنت کا لفظ مجھے یاد ہے، کہا میں موٹی ہو گئی تھی۔ تو جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، تو آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، اب تو میں برابر ہو گئی۔ اللہ کی قسم زندگی سمجھانے کے لیے تھا۔ جہاد کا سفر سارا صحابہ کا قافلہ ہے، جنگ کا زمانہ ہے، دشمن چاروں طرف ہے، اور ہم اما عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ بیٹھی اور ہاتھ لگایا تو ہار غائب۔ فرمائے میرا تو ہار کوئی نہیں، میں تو نہیں جاؤں گی، میرا ہار ڈھونڈو۔ تو میرے نبی نے نہیں فرمایا چل بیٹھ، اتنے لوگوں کو تو پریشان کر دیا، تجھے پتہ نہیں میں نے سبق پڑھانا تو میرے پیچھے پڑ گئی۔ طلبہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو، سب ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ شام ہو گئی، سورج چھپ گیا اور ہار نہیں ملا، اور اس کے بعد تلاش بند ہو گئی، اندھیرے میں کہاں ملے گا؟ اب کیا ہوا؟ پانی رات کو عشاء میں ختم ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے والا ہو گیا، اور پانی کوئی نہیں، تیمم کی آیات نہیں اتریں۔ لوگوں نے ابو بکر کو تانے دینے شروع کہ تیری بیٹی کی وجہ سے اب نماز کا کیا بنے گا۔ ابو بکر غصے میں آئے اما عائشہ کے خیمے میں، تو اللہ کے نبی گود میں سر رکھے سو رہے تھے۔ اب آپ تو باپ تھے، تو آ کر اب بول تو سکتے نہیں، اور چہرے سے دوری تیری وجہ سے، تو اللہ نے آیات تیمم اتار دی۔ اس موقع پر تیمم کی آیات پہلی دفعہ 8000 سال میں یہ ہونے لگا ہے۔ بھلا مٹی سے آدمی صاف ہوتا ہے اور گندا ہو جاتا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں نہیں، فتیمم، چلو تیمم کرو۔ اب سارے صحابہ میں خوشی کی لہر، اور سعد بن عبادہ کہنے لگے اے آل ابو بکر، یہ پہلی تو نعمت نہیں ہے جو تمہارے گھرانے کے طفیل ہمیں ملی ہے، اس سے پہلے بھی بڑی نعمتیں تمہارے گھر کی طفیل ہمیں ملی ہیں۔ اللہ نے تیمم کی آیت اتار دی۔ میرے نبی نے قافلے کو نہیں چلایا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے کہا اچھا یا رسول اللہ اب چلیں، ہار کو چھوڑیں۔ پھر میرے نبی چلے، اور جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار اس کے نیچے پڑا ہوا تھا، وہ سارا باہر ڈھونڈتے رہے، ہار نیچے چلا گیا تھا گر کر۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ وہ باپ نہیں ہے جس کو دیکھ کے بچے ڈر جائیں، وہ تھانے دار ہے، تھانے دار بیٹھا ہوا ہے۔ وہ استاد نہیں جس کو دیکھ کے شاگرد ڈر جائے، وہ تھانے دار ہے۔ وہ خامد نہیں ہے جس کو دیکھ کے بیوی سہم جائے، وہ تھانے دار ہے۔ خامد وہ ہے جس کو دیکھ کے بیوی خوش ہو،
باپ وہ ہے جس کو دیکھ کے اولاد خوش ہو، استاد وہ ہے جس کو دیکھ کے شاگرد خوش ہو. اپنے مصنوعی روب جمانا کہ استاد کی ہیبت ہونی چاہیے. ارے ہیبت، محبت ہونی چاہیے. محبت سے علم منتقل ہوتا ہے، ہیبت سے نہیں ہوتا. محبت سے جا کر فریکوینسی ملتی ہے، کال ملتی ہے، اور پھر جذبات منتقل ہوتے ہیں. تم ہیبت بٹھانے کے چکر میں